النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، جس کی دل میں قدر ہوتی ہے اس کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے. جس کو انسان بڑا سمجھتا ہے اس کے آگے جھک جاتا ہے. دل میں قدر بھی نہ ہو، بڑا بھی نہ سمجھے، نہ اس کی بات اثر کرتی ہے نہ اس کا آرڈر اثر کرتا ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے کہ جس سے اثر لیتا ہے اسی کی بات کا بھی اثر لیتا ہے. آج اللہ سے بغاوت کیوں ہے؟ حکومت برطانیہ سرخ لائٹ دکھاتی ہے تو ساری گاڑیاں کھڑی ہو جاتی اور رات کے 12 بج رہے ہیں، سڑک خالی ہے، نہ آگے نہ پیچھے، لیکن آپ سب کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ حکومت برطانیہ کی طاقت کو سمجھتے ہیں. آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم پاکستان میں دن کے 12 بجے بھی اشارہ توڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہماری حکومت بیکار ہے، فضول ہے، کوئی طاقت نہیں ان کے پاس، 4 پیسوں پہ ہر کوئی بک جاتا ہے. آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پر ہمارے خلاف ایکشن ہو سکتا. تو بھائیو، ایک تو ہیں جو اللہ کو جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنے آپ ہی ہو رہا ہے. جو ان سے تو ہماری بات ہی کوئی نہیں. جو یہ کہتے ہیں اذا كنا عظاما نخرا، مر کے ہڈیاں ریت بن گئی، چورا چورا ہو گئے، کوئی زندہ نہیں ہو، کوئی نہیں زندہ. اب آباؤنا الاولون، نہ ہم زندہ ہوں گے نہ ہمارے پچھلے ماں باپ زندہ ہوں گے، لہذا بھائی موج کرو، یہ 4 دن کی زندگی ہے، موج کرو. ان کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں. میرے سامنے وہ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ رسول اللہ، جو کہتے ہیں اللہ ہے اور وہی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے اور وہی اکیلا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اس کی کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا نماز پڑھو، 95% کو پتہ ہی نہیں مسجد ہے کدھر. اس نے کہا زکوٰۃ دو، 100 میں 5 نمازی تو مل جاتے ہیں. 10,000 مالدار اکٹھے کرو، ایک بھی زکوٰۃ دینے والا نہیں ملتا. اس نے کہا ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ ذلیل ہو رہے ہیں. اس نے کہا شراب نہ پیو، کلمے والے نے بیچنی شروع کر. اس نے کہا نشہ نہ کرو، کلمے والا ڈرگ کا کاروباری بن گیا. اس نے کہا ظلم نہ کرو، سارا ظلم کلمے والوں میں شامل ہو گیا. اس نے کہا جھوٹ نہ بولو. میں نیوزی لینڈ گیا 2-3 سال پہلے. 2-3 دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ پورے نیوزی لینڈ میں کوئی گورا جھوٹ نہیں بولتا، صرف پاکستانی، انڈین اور بنگالی یہ جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی جھوٹ نہیں بولتے. دکھ کی بات کہ جو کہتے ہیں اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور جنت ہے اور دوزخ ہے اور قبر میں سوال جواب ہیں اور آخرت میں سوال
پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جھوٹ نہ بولو. 18 کروڑ پاکستان کی عوام میں سے 18,000 میں سچے نہیں نکال سکتا. انہوں نے کہا دھوکہ نہ دو، سارے فراڈ. تو یہاں بھی آ کے نہیں چھوڑے. اس حکومت سے فراڈ جو آپ کے لیے انتہائی ہمدرد ہے. ہماری حکومتیں ہمارے ساتھ ہمدرد نہیں، آپ کی حکومتیں آپ کے ساتھ ہمدرد ہیں. لیکن یہاں کا مسلمان ان سے بھی فراڈ کرتا ہے، ٹیکس چراتا ہے، غلط پیپر بناتا ہے، بیماری کے غلط پیپر بنا کے بیٹھ کے پیسے کھاتا ہے. ہر قسم کا جھوٹ، دھوکہ، ظلم. یہ کیوں؟ میرے نبی نے کہا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. یہ سچ کے قریب نہیں ہے، جھوٹ ان کے خون میں شامل ہو گیا ہے. میرے نبی نے کہا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. یہ نہیں کہا جس نے نماز چھوڑی میری امت سے نکل گیا. یہ نہیں کہا جس نے روزہ نہیں رکھا میری امت سے نکل گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو سارے دھوکے کلمے والوں کے حصے میں آ گئے. گناتے جاؤ ساری فہرست. یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایک چھوٹا سا پیپر آتا ہے ایک طاقتور حکمران کا، سارے کام رہے ہوتے ہیں. ایک مضبوط حکومت ایک قانون پاس کرتی ہے، ایک دن میں سارے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. اللہ نے قرآن قانون اتارا، اپنے حبیب کو رسول بنا کے اپنی ذات کا تعارف کروایا. پھر یہ بغاوت کیوں ہے کہ ہم نے نہ اللہ کی قدر کی، نہ اس کو پہچانا، نہ اس کے رسول کی قدر کی، نہ اس کو پہچانا. اس نے آخری لفظ کہا تھا میرے بعد ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا اور فرقوں میں نہ پٹ جانا. اور اسی امت کے ممبر سے فرقہ واریت کی آگ بڑھ کر کی ہے. ممبر پہ بیٹھنے والا اس طرح زہر بھرتا ہے کہ مسلمان کو مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اس کے اندر میں نفرت کی آگ بھر دی گئی ہے. اور آخری الفاظ تھے میرے بعد ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا اور مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. آخری خطبے کے یہ آخری الفاظ ہیں. اور اس درد سے بات شروع کی آپ نے، ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی هذا. لوگوں یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے. آج کے بعد میں تمہیں مل نہیں پاؤں گا اور تم مجھے مل نہیں پاؤ گے. تو جاتے ہوئے جس درد سے آدمی بات کرتا ہے اس کو وصیت اور نصیحت ایک ہی چیز ہے، لیکن وصیت کا مطلب ہوتا ہے ایسی بات جو درد سے بھری ہوئی ہو. وہ مرنے والا ہی کر سکتا ہے. ممبر پہ بیٹھنے والی جو بات کر یہ نصیحت ہے. وہ جو جا رہا ہوتا ہے اسے پتا میں جا رہا ہوں، وہ جو وہ بات کرتا ہے وہ درد سے کرتا ہے. تو آپ کو خبر تھی کہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو آپ نے کس درد سے اپنا کلیجہ نکال کے اپنی امت کے سامنے پھینکا. اس کی عظمت بنیادی کمزوری کہاں آئی ہے؟ نہ اللہ کو جانا ہے، نہ اس کے نبی کو جانا ہے، نہ اس کے حکم کو جانا ہے، نہ اللہ کی جنت کو جانا ہے، نہ اس کی دوزخ کو جانا ہے. بس ایک دھن ہے پوری دنیا کے انسانوں میں مال بناؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ. پوری دنیا کا ایک ہم دین بن چکا ہے. مسلمان ایک دین ہے، عیسائیت ایک دین ہے، یہودیت ایک دین ہے، بدھزم ایک دین ہے، ہندو، سکھ، کتنے دنیا میں دین ہیں. یہ سب پیچھے رہ گئے ہیں. اور پوری دنیا کے 700 کروڑ انسان، 7 بلین انسانوں کا ایک دن بن چکا ہے پیسہ بناؤ،
پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ. عورتوں کا بھی یہی شوق ہے, مردوں کا بھی یہی شوق ہے. ویسٹ ہو, ایسٹ ہو, نارتھ ہو, ساؤتھ ہو, کالا ہو, گورا ہو, جس زبان کا بولنے والا ہو, ایک ہی دھن ہے, مال بناؤ مال بناؤ مال بناؤ. کیوں مال بناؤ؟ کہ مال سے کام بنتے ہیں, مال سے کام بنتے ہیں. لہذا پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ. یہ غلط بیس بنی تو پیسہ جھوٹ سے آیا بولو, پیسہ ڈرگ بیچنے سے آیا بولو, پیسہ شراب بیچنے سے آیا بیچو, پیسہ فراڈ کرنے سے آیا کرو, پیسہ سچ بولنے سے آیا سچ بول دو. اب یہ سچ سچ کے لیے نہیں بول رہا, پیسے کے لیے بول رہا ہے. یہ پوری دنیا کے انسانوں کا, مردوں کا, عورتوں کا مرض ہے. کچھ لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جن کی طفیل زمین آسمان کا نظام قائم ہے, وہ بھی اٹھ جاتے تو شاید اللہ کائنات کو ویسے چھوڑ کے ادھر پھینک دیتا, کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیتا. کچھ شمعیں اب بھی جلتی ہیں, کچھ راتوں کو رونے والے اب بھی ہیں, کئیوں کے آنکھوں کا پانی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, کئیوں کا راتوں کو تڑپنا. ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد, لولا شیوخ رکع وشباب خشع واطفال رضع وبهائم رضع وصب عليكم العذاب صبا. میرا عذاب آتا ہے بارش کی طرح. لیکن میں دیکھتا ہوں رات کو برمنگھم میں کچھ نوجوان میرے آگے رو رہے ہیں, کچھ عزت دار جوان لڑکیاں میرے آگے آنسو بہا رہی ہیں, اور کچھ بوڑھے ضعیف جن کی کمر جھک گئی ہے مجھے یاد کر رہے ہیں, اور معصوم چھوٹے بچے دودھ پینے والے جن کا قصور کوئی نہیں ہے, اور بے زبان جانور جو صبح سے شام تک مجھے یاد کرتے ہیں. جب میں یہ دیکھتا ہوں تو اپنے عذاب کو واپس کر لیتا ہوں. یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہیں, وہ تھوڑے اندھیرا بہت زیادہ ہے اور روشنی بہت کم ہے. لہذا کلمے والا اور غیر کلمے والا دونوں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. تبلیغ کی جو محنت اٹھی ہے, میرے بھائیوں میری بات غور سے سنو, ایسے مجمع بار بار نہیں جمع ہوتے. یہ کسی اسلامی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے, یہ اسلام کی نمائندہ ہے, اسلام کی نمائندہ ہے, اسلام کی نمائندہ ہے. تمہارے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں, تمہارے روٹس انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے ہیں, وہاں سے جراثیم آئے ہیں فرقہ واریت کے بڑے طاقتور. تم یہاں بھی دیوبندی بریلوی میں بٹ گئے, وہابی سنی میں بٹ گئے, شیعہ سنی میں بٹ گئے. تمہاری مسجد اسی مسجد میں 82 میں آیا تھا اور یہاں لڑائی ہوئی تھی. 82 میں یہاں لڑائی ہوئی تھی, پولیس کتوں سمیت اندر آ گئی تھی, ایک دوسرے کے سر پھاڑے تھے اسی جھگڑے پر, فرقہ واریت پر. میرا پہلا سفر تھا 82 کا. تم اپنے نبی کی قدر جانتے تو تم کبھی ان فرقوں میں نہ پڑتے. تم اس کے آنسوں کو جانتے تو تم یہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہ لگاتے. تم اس کے راتوں کے رونے کو تم نے پڑھا ہوتا تو تمہاری مسجدیں تقسیم نہ ہوتی. تم نے اس کا رات کا تڑپنا سنا یا پڑھا ہوتا تو آج تم ایک دوسرے سے متنفر بیزار نہ ہوتے. تم ایک دوسرے کو سینے سے لگاتے پھرتے. پیچھے تو مڑ کے دیکھو, کیا دکھ نہیں جھیلا اس نے اس امت کے لیے, کیا غم نہیں, اپنے آپ کو بھی دکھ میں ڈالا, اولاد کو بھی دکھ میں ڈالا. پتہ چلا حضرت فاطمہ بیمار ہیں, ان کا حال پوچھنے چلے, کہنے لگے بیٹی اندر آؤ. کیا خوبصورت زندگی سمجھائی. بیٹی کے گھر بھی جا رہے تو پوچھ کے جا رہے, پوچھ کے اندر جاؤ. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. میرے ساتھ ایک اور قریشی سردار ہیں عمران, اندر آ جاؤ. انہیں عرض کیا یا رسول اللہ, میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کروں عمران سے. جنت کی عورتوں کی سردار, دو جہان کے سردار کی بیٹی, حسن حسین کی ماں, علی جیسے کی بیگم, جنت کی خاتون, جنت کی خواتین کی سردار کا بابا جان گھر میں چادر کوئی.
تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر اندر دی، باپ کی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹا، دونوں اندر آئے، مجھے بیٹی کیا ہوا؟ تو آنسو بہہ پڑے، یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی، روٹی نہ تھی، بیماری آ گئی ہے اور ذوف بڑھ گیا ہے، تو جو طائف میں پتھر کھا کے نہ رویا، احد میں تلواروں کے وار سہ کے نہ رویا، بیٹی کے آنسوں نے پگھلا بھی دیا اور رلا بھی دیا۔ محمد مصطفیٰ کو تو سب نے دیکھا ہے، آج ایک باپ کا روپ بھی دیکھو بیٹی کے لیے۔ آپ بھی رو پڑے، لا تبکی یا فاطمہ، میری بیٹی نہ رو، تو بھوک کا شکوہ کر رہی ہے، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام طواقا، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبوت بخشی ہے، اس اللہ کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں، تم 5 دفعہ دن میں کھاتے ہو، بڑی گاڑیاں لینے کے لیے، بڑے گھر بنگلے بنانے کے لیے ڈرگ میں جاتے ہو، شرابوں میں جاتے ہو، اور یہ 2 جہان کا وجہ کائنات ہے جس کے چہرے کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، جس کی جان کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، لعمرک، تیری جان کی قسم، جس کے چہرے کو اللہ ذکر کرتا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چہرہ جن کی آنکھوں کا اللہ ذکر کرتا ہے، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، جن کی زبان کا اللہ ذکر کرتا ہے، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ، جس کے ہاتھ کا اللہ ذکر کرتا ہے، لَا تَجْعَلْ يَدَكَ، جن کی گردن کا اللہ ذکر کرتا ہے، مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، جن کی کمر کا اللہ ذکر کرتا ہے، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جن کے سینے کا اللہ ذکر کرتا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جن کے دل کا اللہ ذکر کرتا ہے، عَلَىٰ قَلْبِكَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جن کے اندر کے درد کا اللہ ذکر کرتا ہے، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، جن کے اخلاق کا اللہ ذکر کرتا ہے، إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کو عزت سے پکارتا ہے، یا ایھا النبی، جس کو پھر احترام سے پکارتا ہے، یا ایھا الرسول، اور جس کو محبت سے پکارتا ہے، یا ایھا النبی، جس کو عزت سے پکارتا ہے، احترام سے پکارتا ہے، پھر جس کو محبت سے پکارتا ہے، یا ایھا المزمل، پھر جس کو لاڈ سے بلاتا ہے، یا ایھا المدثر، لاڈ سے بلایا، یا ایھا المدثر، محبت سے بلایا، یا ایھا المزمل، عزت سے بلایا، یا ایھا النبی، احترام سے بلایا، یا ایھا الرسول، مرتبہ بلند کی خبر سنائی، ورفعنا لک ذکرک، مقام محمود آپ کے قدموں تلے قربان کر کے بتایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ذات، جن کے قرآن کی اللہ نے کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، جن کی رسالت پر اللہ نے قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن پر الزام لگے تو میرا نبی وکیل بھی بن کے آیا، گواہ بھی بن کے آیا، عدالت میں، پنچایت میں، تم نے اپنی زندگی نہ دیکھی ہوگی جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے ہیں، پنچایت بنتی ہے، وکیل کا کام ہوتا ہے دلیل دینا، اور گواہ کا کام ہوتا ہے قسم اٹھانا، گواہ دلائل نہیں دیتا، قسم اٹھا کے بات کرتا ہے، وکیل دلائل دیتا ہے، قسم نہیں اٹھاتا، میرا اللہ اپنے نبی کا وکیل بھی بنتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے، گواہ بن کے قسم اٹھاتا ہے، گواہی سے پہلے قسم اٹھا، تو قسم اٹھا، جو تو کہہ رہا صحیح کہہ رہا ہے، یہ گواہ ہے، اور وکیل کیا کہتا ہے، یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوئی، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، تو اب میرا رب پہلے تو گواہ بنتا ہے اور قسم اٹھاتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اب وکیل بنتا ہے، مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وكيل به گواہ بھی ہے اپنے حبیب کے لیے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون گواہی دے کر قسم اٹھائی انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر وکیل بن گیا قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن وکیل بن گیا قلیلا ما تذکرون کبھی اس کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے وهذا البلد الامین کبھی ان کی جان کی قسم اٹھاتا ہے لعمرك انهم لفی سکرتهم يعمهون کبھی آپ کے بول کی قسم اٹھاتا ہے وقیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون کبھی آپ کی رسالت پہ قسم اٹھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کبھی آپ کے حسین چہرے کی قسم اٹھاتا ہے والضحى واللیل اذا سجا وکبھی آپ کی نعت خوانی کا ہم بھی تو کہتے ہیں سیرت کے جب ربیع الاول آتا ہے تو بیان تقریریں بھی ہوتی ہیں نعت خوانی بھی ہوتی ہے ویسے بھی کوئی دینی محفل ہوتی ہے نعت خوانی ہوتی ہے لیکن میں اگر نعت لکھوں گا تو میری اوقات کے مطابق ہوگی اور کوئی بڑا علامہ لکھے گا تو اس کی اوقات کے مطابق ہوگی کوئی اس سے بڑا لکھے گا اس کی اوقات کے مطابق ہوگی لیکن جب اللہ خود نعت خوان بنے تو پھر کیا ہوگا اللہ ہی نعت خوانی کرے اللہ خود تو پھر اللہ کی نعت خوانی اللہ کی شان کے مطابق ہوگی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر یہ میرے رب کی نعت خوانی ہے یہ میرے رب کی پڑھی ہے یہ میرے رب کی نعت خوانی ہے میرے رب میرا بنانے والا صرف اس میں سے ایک کا طرف سارے کا ترجمہ کیسے ایک کا ترجمہ تھوڑا سا بتاؤں گا لیکن پہلے ایک اور بات بتاؤں میرے رب نے اپنے حبیب کے صحابہ کی بھی نعت خوانی کی نبی تو نبی ہے اس کے ساتھیوں پہ بھی نعت پڑھ کے سنا دی ہے محمد رسول اللہ یہ دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ایک بات اور یاد آگے اٹھ گئے اللہ نے سارے نبیوں سے بات کی نام لے کر یا آدم نام لیا اسکن انت وزوجک الجنہ یا نوح اہبط السلام منا نام لیا اللہ بات کرنے لگے نام لیا نام لینا برابری کی چیز ہے برابری یعنی عزت نہیں دی
برابر کا معاملہ ہے. بے عزت نہیں کہ مجھے طارق جمیل کہو تو میرے لیے کوئی بےزتی نہیں, لیکن آپ مجھے کہتے ہو مولوی صاحب حضرت صاحب تو یہ آپ نے مجھے پروٹوکول دے, مجھے عزت دی. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بات کی تو عدل پر انصاف پر. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ یا داود انا جعلناک خلیفہ یا زکریا انا نبشرک بغلام یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. پتہ نہیں آپ نے نبی سے بات کی تو یا محمد نے کہا, یا احمد نے کہا. حالانکہ اللہ کو کہتے ہو کیا مسئلہ, وہ یہ مخلوق ہے مخالف, یہ بندے ہیں وہ رب ہیں. یا محمد نے کہا عزت سے یا ایھا النبی, سبحان اللہ, احترام سے یا ایھا الرسول, محبت کے ساتھ یا ایھا المزمل, اللہ, پھر لاڈ و پیار کے ساتھ. جیسے ماں کہتے ہیں میرا لال میرا چاند, کہہ کے مائیں بیٹھی ہیں میرا لال ہم کالا یہ ہوئے میرا لال میرا چاند. تو میرا اللہ لاڈ کر رہا ہے, میرا اللہ لاڈ کر رہا ہے, عزت سے, احترام سے, محبت سے, لاڈ سے. یا ایھا المدثر, اور میں کوشش کر رہا ہوں لاڈ والا لہجہ بنانے کی ضرورت ہے. میرا چاند میرا تار میرا لڈو میرا. ہماری ایک وہ نکرانی تھی, وہ بالکل ان پڑھ, وہ اپنے بچوں سے لاڈ میں تیرے ٹوٹے کرا, میں تیرے ٹوٹے کرا, میں تیری کلی چاڑا. تم سمجھو گا نہیں سمجھو موت. تو موت کے لاڈ قربان جاؤ کیسے ترجمہ کروں. اللہ عزت دے رہا ہے یا ایھا النبی, پھر اللہ احترام ایک درجہ اور اوپر جا رہا ہے یا ایھا الرسول, پھر اس میں محبت کو شامل کر رہا ہے یا ایھا المزمل, پھر اس میں لاڈ شامل کر رہا ہے یا ایھا المدثر. سبحان اللہ, محمد رسول اللہ دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ. اس محمد اللہ کے رسول ہیں, برمنگا معلوم 7 بر اعظم کے انسانوں محمد میرے رسول ہیں. دلیل کیا ہے, لوجک کیا ہے؟ تو میرا لگا کہ والذین معاہ, جو اس کے ساتھ ہیں نا ان کو دیکھ لو, ایسے ساتھی نبی بنا سکتا اور کوئی نہیں بنا سکتا. دین صحبت سے آتا ہے, نٹ پڑھنے سے, ہاں پڑھو ضرور پڑھو, نٹ سے پڑھو, کتابوں سے پڑھو, یاد رکھو دین سنگت ساتھ رہنے سے آتا ہے. تبلیغ میں جانے کا کیا فلسفہ ہے؟ جب کہ چنگا لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ, 3 دن لگاؤ, کیا فلسفہ ہے کہ ساتھ رہنے سے ایک ماحول بنتا ہے, اس سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے. باتوں سے تبدیلی کم آتی ہے, سنگت اور صحبت سے تبدیلی طاقتور ہوتی ہے, طاقتور ہوتی ہے. ہیچ چیز علامہ اقبال نے کہا, ہیچ چیز خود بخود نیشے نشد, ہیچ آہن خنجرے تیرے نشد, ہیچ حلوائی نشد استاذ کا تا غلام شکر ریزے نشد, مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزے نشد. کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی, کوئی لوہے کا ٹکڑا بلین سال کے بعد اپنے آپ چھری نہیں بنتا, کوئی چھری بناتا ہے کہ وہ چھری بنتا ہے, کوئی چاقو بناتا ہے کہ وہ چاقو بنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 1 ٹریلین سال کے بعد یہ سارا لوہا کوئی چھری بن گیا, کوئی چاقو بن گیا, کوئی بلیڈ بن گیا, کوئی پلیٹ بن گیا. ایسا نہیں ہے, کوئی ہاتھ لگتا ہے تو چیز بنتی ہے. ایسے ہی مولانا روم کو شمس تبریز ملے تھے, وہ مولانا روم بنے. ورنہ جب عام مولوی تھے, فلسفے اور منطق کے مولوی تھے, اس سے زیادہ ان کی پہنچ نہیں تھی. صحبت ملی, کتابوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور مسجد میں پڑھا رہے ہیں, اور منطق فلسفے کا تکبر بھی انتہا درجے بہت ہے. شمس تبریز آ گئے, دیہاتی صاحب ان کا بھولیا, کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے, کتابوں کا ڈھیر پڑا. میں نے ایسے بڑے تکبر سے دیکھا, یہ ان پڑھ دیہاتی کہیں آس کے تو نمیدانی. اب یہ وہ چیز ہے جو تیرے ان پڑھ بندوں کو سمجھ کی نہیں ہے, یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. وہ ایک دم آگے بڑھے, ساری کتابوں کو دھکا دیا, آگے پانی کا حوض تھا, ساری کتابیں پانی کے حوض میں جا گئی. تو وہ کوئی پریس کا تو زمانہ تھا نہیں, ہاتھ سے لکھنے کا, ان کو مر گئے بدبخت و کم بخت,
کی محنت ضائع کر دی. وہ مسکرائے, حوض میں چھلنگ لگائی, ایک ایک کر کے ساری کتابیں خشک باہر نکالا. پیلی بھی نہیں. مولانا روم این چیز یہ کیا ہے؟ کائنات کے تو نہیں کر یہ وہ ہے جو تو نہیں جانا. اور پھر مولانا روم کو اپنے علم بھول گئے, اپنے فلسفے بھول گئے. پھر شمس تبریز کے پیچھے چلے تو مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. میں یہاں ہماری جماعت آئی آپ کے پاس, تو پہلے ہماری ترکی میں جماعت تھی ایک ہفتہ. تو ہم ایک شہر میں جا رہے تھے, تو راستے میں پونیا آتا ہے. پونیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار. تو ہم وہاں رکے, ایک رات رکے. وہاں صبح مزار پر گئے, فاتحہ پڑھنا, تو میں حیران ہو گیا. اتنا رش, اور مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم پہنچے ہوئے تھے. اللہ ایسے محبت ڈال دیتا ہے. 700 سال اس بندے کو ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے, اور اس کی قبر پہ میلہ لگا ہوا, اور ترکی والوں نے ٹکٹ لگا دیا. تو ہم نے بھول دیا کہ پیسے انہوں نے ٹکٹ لگا دیا. کمائے کو پیسہ تو خدا بن گیا ہے. پیسہ کماؤ, ہم بھول دیا کہ کماؤ. یہ ایسے تو نہیں کہ ساتھ گجراتی زندہ اللہ کا تو مویا 1.25 لاکھ کا کوئی چکر تو ہوگا. ہائے صحبت سے دل بدلتے ہیں. تبلیغ میں جا کر لوگوں کی زندگی کیوں بدلتے ہیں؟ ایک صحبت پاتے ہیں. کوئی لمبے چوڑے تقریریں نہیں ہوتی, کوئی بڑے علامہ نہیں ہوتے. ایک مسجد کا ماحول ہے, ایمان کا ماحول ہے, محبت کی بات ہے. کوئی نفرت نہیں, کوئی عداوت نہیں, کوئی فرقہ واریت نہیں. تو دل اپنے آپ پگھل جاتے ہیں, زندگیاں بدل جاتی ہیں, راہیں پلٹ جاتی ہیں. صحبت زندگی بدلنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. والذین معہ, پہلی بات ذکر کی, نہ ان کے جہاد کو, نہ نماز کو, نہ ذکر کو, نہ تلاوت کو, نہ تہجد کو. سب سے پہلی صفت صحابہ کی کیا بیان کی کہ یہ اس کی صحبت میں. پھر آگے کیسے ہے وہ؟ اشداء علی الکفار, باطل کے لیے انتہائی مضبوط. رحماء بینہم, آپس میں انتہائی مہربان. تراہم رکعا سجدا, دیکھے گا تو ان کو کہ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کی رضا کے سوا کوئی جذبہ نہیں. اخلاص ایسی چیز ہے کہ اللہ کی قسم کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کوئی پتہ نہیں, موت پہ پتہ چلے گا. موت پہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہونے کا اعلان کرے گا تو پتہ چلے گا کہ میرے عمل اخلاص کے ساتھ. اسے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ان کے زندہ کی اللہ شہادت دے رہا ہے کہ میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں اللہ کے سوا کچھ نہیں.